أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے شہید پر انعام کا ذکر فرمایا۔ شہید کون ہوتا ہے؟ اور جب یہ شہادت پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلند مرتبہ اور مقام دیتا ہے۔ آپ اور ہم بچپن میں یہ پڑھتے تھے دوم کلمہ شہادت۔ شہادت مانے گواہی، شہادت مانے گواہی۔ دیکھیے کیسا یاد کروایا کہ ابھی تک یاد ہے، کیسا پڑھتے تھے کہ ابھی تک یاد ہے کہ شہادت مانے گواہی۔ تو شہید کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ مختصر عرض کروں، فرمایا کہ شہید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جب اپنی جان دیتا ہے تو جیسے ہی اس کا جسم سے خون نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اور دیدار الہی کا جو ہے وہ گواہ بن جاتا ہے۔ شہید کا خون جب اس کے جسم سے نکلتا ہے تو اس کے جسم کا خون زمین میں بعد پر گرتا ہے، پہلے وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ شہید کا خون جب اس کے جسم سے نکلتا ہے تو وہ جنت کے حوروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو ان آنکھوں کو جن سے وہ دیکھتا ہے حوروں کو اس کی گواہی دیتا ہے، تو اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اسی لیے ہر نبی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام اصحاب، تابعین، تبع تابعین اور ہر مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ مولا تو ہمیں موت دے تو شہادت کی موت عطا فرما۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا اللہ اللہ یہ تڑپ رہے تھے کہ کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جان کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت ملے گی، کب وہ وقت آئے گا کہ جب ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک سے جام کوثر پئیں گے۔ کب وہ وقت آئے گا؟ نواسے انتظار کر رہے تھے کہ ہم بھی جا کر جلدی جلدی اپنے نانا کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کے ٹھنڈے ٹھنڈے مبارک جام پیئیں۔ اب وہ وقت آ گیا، اور عزیزان گرامی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلائے معلیٰ کی طرف آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کے 3 صاحبزادے، آپ کے ساتھ آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر
حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین، اور تیسرے حضرت امام حضرت علی اصغر. یہ تین صاحبزادے، آپ کی دو ازواج یعنی بیویاں، آپ کی ایک 9 سالہ بیٹی حضرت سکینہ، آپ کی ایک بہن سیدہ زینب، اسی کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے 5 بیٹے. اور بیٹوں کے نام دیکھیے، سب سے پہلا نام حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت حسن مثنی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر. یعنی امام حسن جو ہے شیخین سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے نام بھی حضرت ابو بکر کے نام پر ابو بکر اور عمر رکھے تھے. اور آپ کے ساتھ مولا علی نے جو دوسرے نکاح کیے، وہاں سے ایک شہزادے حضرت عباس علمدار، حضرت علی کے یہ بیٹے ہیں، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی. اسی طرح حضرت مولا علی کے بھائی حضرت عقیل کے 3 بیٹے، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور حضرت جعفر، اور حضرت جعفر طیار جو کہ مولا علی کے بھائی تھے، ان کے 2 پوتے حضرت محمد و اون. باقی سارے ساتھی ملا کر امام علی مقام کے قافلے کی تعداد 82 بنتی ہے. 82 نفوس قدسیہ امام علی مقام امام حسین کے ساتھ تھے. آج خبیث جو ہے منبر پر بیٹھ کر کہتا ہے امام معاذ اللہ کرسی کے لیے گئے، امام لڑنے کے لیے گئے، امام جنگ کے لیے گئے. ارے نادان، کیا کبھی کوئی لڑنے کے لیے اپنی 2 بیویوں کو ساتھ لے جاتا ہے؟ کیا کبھی کوئی لڑنے جاتا ہے تو اپنی 9 سالہ بچی کو لے جائے گا؟ کیا کبھی کوئی جنگ کرنے جائے گا تو 6 ماہ کے بچے کو لے جائے گا؟ ہرگز نہیں. یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے. میرے امام نہ کرسی کے لیے گئے تھے. ارے جن کو میرے آقا نے یہ کہا ہو کہ حسن اور حسین جو ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے سامنے دنیا کی تخت اور کرسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے کرسیوں کو جو ہے وہ ٹھکرا دیتے ہیں. ان کے سامنے کوئی کرسی نہیں، کوئی تخت نہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے وعدے کو وفا کرنے گئے تھے. امام علی مقام اس لیے گئے کہ قیامت کے دن جو ہے یہ کوفے والے یہ نہ کہیں کہ اے مالک و مولا، یہ حسین تیرے نبی کا نواسا، اس سے پوچھ، ہم نے اس کو خطوط لکھے لیکن یہ نہیں آئے اور ہم نے مجبوراً یزید پلید کی بیعت کی. مولا ہم سے مت پوچھ، حسین بن علی سے پوچھ. امام علی مقام 82 نفوس قدسیہ کو لے کر کربلائے محلہ کی طرف گئے. اور جب امام علی مقام امام حسین راستے میں پہنچے تو ایک مقام پر حضرت قیس کی شہادت کی اطلاع ملی. یہ حضرت قیس کون ہیں؟ یہ حضرت قیس امام علی مقام نے انہیں کوفہ بھیجا تھا تاکہ وہاں کے حالات دیکھیں، اور حالات دیکھنے کے بعد امام علی مقام امام حسین کو خبر دیں. اب کیا ہوا؟ ابن زیاد نے جو ہے حضرت قیس کو گرفتار کر لیا سازش کے ذریعے، اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ تو حسین بن علی کا غلام ہے، تو حسین بن علی کا بھیجا ہوا ہے. اب ایک کام کرنا پڑے گا، تو
گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ، اور گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دے، تو امام حسین کو گالیاں دے۔ اب زبردستی ابن زیاد نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے گورنر کی چھت پر چڑھایا، جو عمارت تھی اس پر، گورنر ہاؤس کی عمارت کی چھت پر وہ چڑھے۔ اللہ اللہ، جان نثار ہو تو ایسا ہو۔ تلواریں لیے پیچھے لوگ کھڑے ہیں کہ ذرا بھی حضرت قیس نے کچھ اور بات کی تو تلوار سے گردن کو جدا کر دیا جائے گا، یا انہیں معاذ اللہ اوپر سے نیچے بھیج دیا جائے گا۔ یہ میں ادب کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ ان اصحاب کے لیے اوپر سے پھینکنا یہ بے ادبی ہے۔ گھوڑے سے لوگ کہتے ہیں امام گھوڑے سے گر گئے، ارے بے وقوف، ادب سیکھ۔ امام گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اور امام کیا اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے کہ انہوں نے گرتی ہوئی امت کو اٹھا لیا۔ ارے ادب کی بات کر، بے ادبی والے الفاظ استعمال نہیں کر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کیسے جانثار تھے۔ حضرت قیس گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھے، اور آپ نے حمد و صلات کے بعد لوگوں سے کہا، لوگوں تم جانتے ہو اس وقت پوری کائنات میں اگر انسانوں کے اندر کوئی افضل، کوئی اعلیٰ، کوئی عزت والا اور کوئی شان والا ہے تو وہ امام حسین ابن علی ہے۔ ابن زیاد دیکھ رہا یہ کیا ہو رہا۔ حضرت قیس نے گورنر ہاؤس کی چھت پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، حضرت علی شیر خدا مولا کائنات ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم جو ہے وہ امام ہے۔ اب اس کو اتنا غصہ آیا کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اوپر سے ایسے جو ہے وہ اس نے عزیزان گرامی لانے کی کوشش کی، اور حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لائے، آپ کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور آپ کا وصال ہو گیا، آپ کا پورا جسم خون سے بھر گیا، آپ کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ حضرت قیس کی شہادت کی اطلاع راستے میں امام علی مقام کو ملی تو امام علی مقام نے بلند آواز سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام علی مقام اور آگے بڑھے۔ اب راستے میں امام علی مقام امام حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کی شہادت کی خبر دی۔ امام علی مقام بہت روئے، ان کو بہت غم پہنچا۔ امام علی مقام امام حسین کو اتنا غم پہنچا کہ راستے میں ہی ٹھہر گئے اور بار بار پڑھتے رہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور امام علی مقام یہ پڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کو حوصلہ دیا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ اے امام، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے، آپ کے اوپر بھی تکلیفیں آئیں گی، آپ کے ساتھ بھی دشمن جو ہے ایسا سلوک کرے گا، وہ آپ کی تعظیم نہیں کرے گا، نہ آپ کے اولاد کی تعظیم کرے گا۔ امام علی مقام اس کے باوجود استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور استقامت کا پہاڑ بن کر آگے بڑھے۔ اور امام علی مقام جب تھوڑا آگے بڑھے تو بتایا گیا کہ حضور اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت ہانی بن عروہ کو بھی
ابن زیاد نے شہید کر دیا، اور نہ صرف شہید کیا بلکہ آپ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر انہیں بازاروں میں گھسیٹا گیا کہ یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والے، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام علی مقام ایسی دردناک شہادت کو سن کر بہت زیادہ روئے، آپ کو تکلیف پہنچی۔ عزیزان گرامی، مختصر کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور واقعات لمبے ہیں۔ اب آئیے، امام علی مقام امام حسین راستے میں چلتے 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 ایک مقام پر پہنچتے ہیں، یہ محرم الحرام 61 سنہ ہجری، اور آج محرم الحرام 61 ہجری کی پہلی تاریخ تھی، اور وہ پہلی تاریخ امام علی مقام امام حسین کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر آپ خیمہ زن ہوئے۔ یہ کربلا سے بہت قریب ہے۔ کوہ ذی حشم یہ ایک میدان ہے، امام علی مقام نے وہاں تھکن اتارنے کے لیے خیمے رکھے، وہاں آرام کیا۔ جیسے ہی امام وہاں پہنچے، ہر جو ہے، ہر جو کہ اس وقت ابن زیاد کے چنگل میں تھا، ہر جو ہے امام علی مقام کے پاس 500 سپاہیوں کو لے کر پہنچتا، اور 500 سپاہیوں کو جب لے کے پہنچتا ہے، اور دن کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، اس نے یہ نیت کی تھی، اور ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین اور ان کے جتنے رفقا جہاں بھی ملے ان سب کو گرفتار کر لینا۔ 500 سپاہیوں کو لے کر یہ ہر آتا ہے امام کی۔ آپ جو ہے محبت دیکھیے جانوروں سے، گرمی کا موسم تھا، امام علی مقام نے سب سے پہلے ہر کے جتنے گھوڑے تھے، جانور تھے، سب کو پانی پلایا، پھر ان کے سپاہیوں کو پانی پلایا۔ اہل بیت عطار کا یہ طرز امتیاز ہے کہ اگر کوئی ان کو گالیاں دیتا ہے تو وہ جواب میں انہیں تحفے دیتے ہیں، کوئی انہیں برا بلا کہتا ہے تو وہ سامنے سے انعام و اکرام کی برسات کرتے ہیں۔ جب ہر نے یہ دیکھا کہ امام علی مقام اتنا اچھا سلوک، تو اس کا دل نرم ہوا، وہ بات کرنے کے لیے بیٹھ گیا، نرمی آئی کہ یہ تو بڑے مہربان آدمی، بیٹھ گیا اور کہا مجھے ابن زیاد نے یہ آرڈر دیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں۔ امام علی مقام کہنے لگے مجھے کچھ آگے جانے دے، اور آگے جا کر ہم پھر کچھ جو ہے بات چیت کریں گے۔ امام علی مقام امام حسین کا قافلہ آگے بڑھا مقام کوہ ذی حشم سے، اور قافلہ جیسے آگے بڑھا، اللہ کی شان دیکھیے کہ قافلہ چلتے 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 نینوا کی زمین پر آ پہنچا، نینوا کی زمین پر آ پہنچا، اور جیسے ہی نینوا کی سرزمین پر آپ پہنچے، سامنے سے گرد آلود کسی کے آنے کی جیسے لگتا ہے خبر مل رہی، کوئی آ رہا گھوڑے پر۔ ایک شخص کو آتا ہوا دیکھا، وہ کون تھا؟ وہ ابن زیاد کا آدمی تھا، ابن زیاد کا خط لے کر آیا تھا، اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے ہر، تو جب بھی امام حسین کو دیکھے تو انہیں جو ہے ایسے چٹیل میدان میں جہاں نہ پانی ہو نہ انسان ہو، وہاں پر انہیں جو ہے پڑاؤ کرنے پر مجبور کر دینا۔ اب یہ خط آیا، ہر نے امام علی مقام کو یہ خط دکھایا اور کہا کہ آپ کے لیے خط آیا ہے۔ امام علی مقام کہنے لگے کہ مجھے کچھ اور آگے جانے دے، میں تھوڑا اور آگے جاؤں، پھر میں
اپنے کام کے لیے تم سے بات کروں گا۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، یہ ایران جو ہے وہاں پر کوئی بغاوت ہوتی ہے، اور ایران میں جب بغاوت ہوتی ہے تو وہاں کا ایک علاقہ ہے رے یہ بہت بڑا شہر، ادھر ابن زیاد عمر بن سعد جو کہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار تھا، عمر بن سعد اس کو کہتا ہے اے عمر بن سعد، سب سے پہلے جا کر امام حسین سے تو نمٹ، اور اگر تو نے امام حسین کا کام تمام کر دیا معاذ اللہ تو ہم تجھے رے کی حکومت دیں گے۔ اب اس کو اتنا بڑا لالچ دیا، عمر بن سعد کہنے لگا یہ کون عمر بن سعد ہے؟ یہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا۔ یاد رکھیے گا کہ اگر اولاد کوئی کارنامہ کرے تو اس میں والد کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ لوگ جو ہے عمر بن سعد کو بنیاد بنا کر عشرہ مبشرہ والے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص پر طعن اور تنقید کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح بعض بدبخت یزید کو بنیاد بنا کر صحابی رسول حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے، نہیں، ارے ہوتا ہے ایسا، اولاد نکمی ہوتی ہے، اولاد برگشتہ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے احادیث اور تفسیر نہیں پڑھی؟ سب سے پہلا دنیا میں قتل کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے نے کیا، اپنے بھائی کا۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابیل نے قتل کیا، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت آدم قصوروار ہے؟ نہیں، حضرت آدم کی تو تربیت صحیح تھی، یہ قابیل کا قصور تھا کہ وہ لڑکی کی محبت میں قتل کرنے کے لیے بیٹھ گیا، یہ قابیل کا قصور تھا۔ تو یزید نے جو بھی کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت موجود تھے، انہوں نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید صحیح تھا، جہاد پر بھی جاتا تھا، یہ سارا سرکشی اس کے اندر اقتدار پر بیٹھ کر ہوئے۔ جب کسی کو چھوٹی عمر میں تخت مل جائے، عیاشی مل جائے، بادشاہت مل جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پھر عیاشی کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وصیت ہماری کتاب میں بھی اور شیعوں کی کتاب میں بھی، جلاء العیون میں بھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے آخری زندگی میں وصیت کی تھی، یزید میرے بیٹے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا خون ہے، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانا۔ حضرت امیر معاویہ نے تو وصیت کر دی، لیکن اگر اس نے نہ مانی تو اس میں حضرت امیر معاویہ کا کیا قصور ہے؟ اگر عمر بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو ہے وہ اگر بیٹا ہے تو اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا کیا قصور ہے؟ سارا قصور عمر بن سعد کا۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ میں ایک دن چاہتا ہوں، مجھے مہلت دے دو۔ ابن زیاد نے کہا تجھے مہلت۔ اب دیکھیے، انسان کے اوپر اگر اقتدار کا نشہ ہو، سیٹ کا نشہ ہو، مال کا طمع اور حرص و لالچ ہو، ذہن میں دل میں بس چکا ہو، تو کسی کو نہیں دیکھتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے معاذ اللہ امام علی مقام سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا اور رے کی حکومت حاصل کرنے کا ارادہ۔ یعنی کیا مطلب کہ عمر بن سعد نے
دین پر دنیا کو ترجیح دی، اور اس طرح وہ تباہ و برباد ہوا۔ المختصر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میدان کربلا پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد یہ کون سا دن تھا؟ یہ دن عزیزان گرامی، یہ 3 محرم الحرام کا دن۔ 3 محرم الحرام امام علی مقام امام حسین نیر فرات کے باہر آپ نے خیمے لگا دیے، اپنے تمام گھر والوں کو وہاں پر ٹھہرا دیا، خود بھی ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر حر کہنے لگا کہ میں یہاں پر آپ کو ٹھہرنے نہیں دوں گا، یہاں آپ کو ٹھہرنے نہیں دوں گا۔ امام علی مقام امام حسین نے کہا میں تو یہاں ٹھہروں گا، میں یہاں ٹھہروں گا۔ آپس میں بحث و تکرار ہو گئی، اتنے میں حر جو ہے وہاں سے چلا گیا۔ اور دوسری طرف کیا کام ہوا؟ 22,000 فوجیوں کا لشکر۔ کتنے؟ 22,000 فوجیوں کا لشکر عمر بن سعد کی سپہ سالاری میں امام حسین سے لڑنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب بتائیے امام علی مقام کے مبارک لشکر میں کتنے لوگ؟ 72۔ ویسے 82 تھے، خواتین اور بچوں کو نکال دیں تو 72 افراد سے، یعنی عقل بھی حیران ہوگی کتنے بے وقوف لوگ ہیں۔ اہل بیت سے کتنا خوف، 72 آدمیوں سے کتنا خوف ہے کہ 22,000 کا لشکر آ گیا۔ 22,000 کا لشکر، کتنا خوف ہوگا علی کے شیروں کا، مولا علی کے شیروں کا دبدبہ کیسا ہوگا کہ 72 کے سامنے 22,000۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ 22,000 کا لشکر آیا۔ ابن زیاد نے آرڈر کیا کہ ان کے جتنے بھی خیمے ہیں یہ سارے خیمے جو ہے نیر فرات سے ہٹا دیے جائیں۔ چنانچہ نیر فرات سے سارے خیمے ہٹا دیے گئے۔ یہ کون سی تاریخ تھی؟ محرم کی 7 تاریخ۔ محرم کی 7 تاریخ کو امام علی مقام اور ان کے گھرانے کے جتنے خیمے تھے وہ نیر فرات سے دور کر دیے گئے اور ان سب پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ اور شاعر یہاں پر کتنی جو ہے وہ اپنی لفاظی میں اسے بیان کرتا ہے۔ یقیناً ایسے وہ ظالم تھے۔ شاعر کہتا ہے حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پیے۔ شاعر کہتا ہے حاکم کا حکم تھا کہ پانی بشر پیے، گھوڑے پیے اونٹ پیے اہل ہنر پیے، سب چرند و پرند پیے منع تم نہ کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ شاعر کہتا ہے کہ گھوڑے بھی پیے، اونٹ بھی پیے، اہل ہنر پیے، چرند پیے، پرند پیے، کسی کو منع مت کرنا، لیکن فاطمہ کے لال کو ایک قطرہ بھی پانی نہیں دینا۔ کتنا بڑا ظلم! امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا پر عزیزان گرامی اب پانی بند کر دیا گیا۔ 8، 9، 10 محرم الحرام بالکل بھوکے اور پیاسے امام علی مقام اور امام حسین کے گھر والے، آپ کے جانثار ساتھی سب کوہ استقامت بنے رہے، سارے کے سارے استقامت کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ اب امام علی مقام کے سامنے عاشورے کی رات آ گئی، جیسے آج ہے، شب عاشورہ آئی، یزیدی فوج میں جنگ کے نعرے بجنے لگے کہ تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے، کل تمہیں
ہم سے جنگ کرنی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے جانثار ساتھیوں کو جمع کیا، اور کتنا امام علی مقام کا حوصلہ دیکھیے۔ امام علی مقام امام حسین اپنے ساتھیوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے میرے ساتھیوں، اے میرے بھائی حسن کے بیٹوں، اے جعفر طیار کے پوتوں، اے عقیل کے بیٹوں، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یزید جو ہے یہ میرے خون کا پیاسا ہے، میں اپنی جان دے دوں گا۔ تم ایک کام کرو، رات کی تاریکی میں سب کے سب مدینے چلے جاؤ۔ امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ جاؤ مدینے، میں تمہیں دل سے اجازت دیتا ہوں۔ بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، وہ تو ایسا وقت تھا کہ چراغ بھی نہیں جلتے تھے، لائٹیں بھی نہیں تھی، گپ اندھیرا، کوئی اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں۔ فرمایا کہ چراغ بھی نہیں ہے کہ کوئی تمہیں دیکھے گا، جاؤ چلے جاؤ، رات کی تاریکی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اللہ اللہ، جب حضرت امام علی مقام نے یہ کہا تو ادھر سے آپ کے جانثار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد ہم زندہ رہیں؟ خدا تعالی ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے، یعنی ہمیں ایسا دن نہیں دیکھنا کہ آپ کی شہادت کے بعد ہم زندہ رہیں۔ دوسری طرف سے حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولاد کھڑی ہوئی اور کہا، امام ہم ہرگز نہیں جائیں گے، بلکہ ہم آپ کے شانہ بشانہ دشمن سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جان آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام کے رفقا حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی وہ کہنے لگے، امام آپ ہمیں جانے کی بات کہتے ہیں، حضور اگر میرے ہاتھوں میں ہتھیار نہ ہو، تلوار نہ ہو، تو بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ پتھروں سے لڑوں گا، اور پتھر بھی ختم ہو گئے تو اپنی جان آپ کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ امام علی مقام امام حسین سمجھ گئے کہ اب یہ میرے جانثار مجھے چھوڑ کر جانے والے نہیں۔ امام علی مقام نے عاشورے کی رات اعلان کیا کہ جب تم کوہ استقامت بن چکے ہو تو اب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، تلواروں کا مقابلہ کرنا ہوگا، تیروں کا مقابلہ کرنا ہوگا، زخموں کو کھانا ہوگا، لیکن پیچھے نہیں ہٹنا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جس میں رب راضی ہے ہم بھی اسی میں راضی ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے صبح سب کو شہید ہونا ہے، آخری رات ہے، اس کے بعد اب کوئی رات نہیں ملے گی، سب جانتے ہیں۔ کوئی بھی رویا نہیں، کسی نے بھی اپنے گھر والوں کو یاد نہیں کیا، کسی نے بھی آنسو نہیں بہایا کہ ہم سب کو مار دیا جائے گا، نہیں، سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں لگ گئے، سب نمازوں میں لگ گئے، تلاوت قرآن میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں لگ گئے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہمیں رات عبادت کرنا نصیب نہ ہو، آج پیٹ بھر کر اللہ کی عبادت کر لو تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کوئی مصیبت اگر آئے تو شور شرابہ نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کرنی، روزی میں تنگی ہو جائے، اگر گھر میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آئے، قرض آ جائے، واویلا نہیں کرنا، کربلا والوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو عبادت میں لگا دینا ہے۔
اپنے آپ کو عبادت میں لگا دینا ہے۔ اب عزیزان گرامی فجر کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، آج تو فجر کا وقت حضرت امام علی مقام امام حسین سوکھے گلے والے حضرت علی اکبر سے کہتے، علی اکبر آج زندگی کی آخری اذان سنا دو۔ وہ کیسی اذان ہوگی، اس میں کتنا درد ہوگا کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم شکل مصطفیٰ جب اذان دیتے ہوں گے تو ایسا لگتا ہوگا کہ جیسے آج فرشتے بھی وجد میں آ گئے ہیں۔ ایسی اذان سوکھے گلے والی حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ میرے امام نے فجر کی امامت فرمائی، اور فجر کی نماز کے بعد اللہ اللہ، یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ آخری زندگی کی نماز ہے۔ آج جو ہے کربلا والوں نے نماز کو خوب مزے لے لے کر پڑھا ہوگا۔ آج تلاوت قرآن جو ہے خوب مزے لے لے کر کربلا والوں نے کی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج کے بعد ہمیں نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوگا، آج کے بعد ہمیں قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوگی، آج کے بعد اللہ کی تسبیح نصیب نہیں ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جانثار آپ کی خاندان کے لوگ عبادت میں مصروف ہیں۔ اتنے میں پھر جب سورج نکلا، یزیدی لشکر میں جنگ کے نکارے بجنے لگے، تیار ہو جاؤ، سورج نکلا۔ ارے یہ کون سا سورج ہے؟ یہ 10 محرم الحرام کا سورج ہے۔ آج جو ہے یہ سورج پیغام دے رہا ہے کہ آج جو ہے امام علی مقام کی شہادت کا دن آ گیا، آج حضرت علی اکبر کی شہادت کا دن ہے، آج حضرت علی اصغر کی شہادت کا دن ہے، آج سیدہ پاک بی بی فاطمہ کے حسین و جمیل پھولوں کی شہادت کا دن ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان دیکھیے، جب جنگ کی تیاری ہو گئی، خیموں کے پیچھے آپ نے فرمایا خندقیں کھود دو اور خندقوں کے اندر آگ لگا دو، کیونکہ پاک بیویاں خیمے میں موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے خبیث دشمن پیچھے سے پاک دامن بیویوں کو نقصان پہنچائے، تو پیچھے خیمے کے خندقیں کھود دی۔ آپ یقین کریں 4 سال پہلے میں نے ان خیموں کی طرف حاضری دی، آج بھی خیموں سے خوشبو آ رہی ہے، آج بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے امام علی مقام امام حسین کے خاندان کی وہاں سے خوشبو اٹھ رہی ہے، جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا۔ اور خیمہ اور ایسے دھوپ، امام علی مقام امام حسین کی قربانی کی، اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور لاج رکھی کہ اس خیمے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈک کو بحال کر دیا، پیچھے آگ لگا دی تاکہ یزیدی لشکر پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور آگے امام علی مقام امام حسین سب سے پہلے گئے۔ اللہ اللہ، کربلا کا دولہا جس کے سر پر نبی پاک علیہ السلام کا امامہ اور ہاتھ میں مولا علی کی تلوار ہے، کیا حسین چہرہ، کیا حسین امامہ، کیا حسین تلوار۔ امام قریب گئے، دیکھیے ابھی بھی جہنم سے بچا رہے، ابھی بھی نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہونے سے بچا رہے۔ امام کہتے ہیں ظالموں دیکھو میں کون ہوں، میرا نام حسین ہے،
میں علی کا بیٹا ہوں، میں اللہ کے آخری رسول جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو میں ان کا نواسا ہوں۔ میں اس وقت زمین پر اہل بیت اطہار کا عظیم چشم و چراغ ہوں۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین مت کرو، ابھی بھی توبہ کا وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لو۔ امام علی مقام امام حسین نے جو ہے کافی دیر تک انہیں سمجھایا، لیکن ان بدبختوں کے آپ کے اللہ اکبر آپ دیکھ رہے تھے کہ بدبختوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے تھے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، ایسی لالچ مال کی پیسے کی کہ امام علی مقام کی بات بھی ان کے دل میں نہیں اتر رہی۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تو امام علی مقام نے سب سے پہلے آواز لگائی، اے یزیدی فوج، کیا تم میں کوئی ایسا ہے، کوئی تم میں ایسا جو آج نبی پاک علیہ السلام کے نواسے کی مدد کرے؟ تم میں کوئی ایسا ہے جو آج نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کی کربلا میں مدد کرے؟ امام نے جب یہ کہا، ادھر یزیدی فوج کا سپہ سالار حضرت حر، اب ہم انہیں حضرت حر کہیں گے، پہلے حر کہتے تھے اب حضرت حر، حضرت حر کے اندر خلبلی مچ گئی۔ حضرت حر کبھی آگے کبھی پیچھے، سواری کو آگے لاتے ہیں پیچھے لاتے ہیں۔ ساتھی کہتا ہے، حر بڑے بڑے معاذ پر تجھے دیکھا تو اتنا گھبرایا ہوا نہیں لگتا، آج کیا بات ہے؟ تیرے اندر کچھ بے چینی نظر آ رہی ہے، کچھ گھبراہٹ نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ آج میں تیرے اندر جرت نہیں پاتا۔ حضرت حر نے کہا، کیا کروں، میرے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، ایک طاقت ہے جو مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے اور دوسری طاقت مجھے جنت کی طرف لے جا رہی ہے۔ اور پھر حضرت حر نے یہ کہہ کر اپنی سواری امام کے قدموں میں لا کر آپ نے بکھیر دی اور کہا، ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے، ہو سکے تو جنت میں جانا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ کسی نے امام سے پوچھا، آپ کا شہر کون سا ہے؟ تو امام کہنے لگے، کسی نے جب وطن کا پوچھا تو یوں فرمایا حضرت نے، کسی نے جب وطن کا پوچھا تو یوں فرمایا حضرت نے، کہ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے
تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ تو خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اللہ یا وہ تو خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے۔ اور دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، دوائے درد عصیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے۔ حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا۔ پھر امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں آئے حضرت حر، عرض کی امام میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دے، میں ہی وہ ہوں کہ جو آپ کو اس میدان میں لایا۔ اے امام کیا اگر میں آج اپنی جان کو آپ کے قدموں میں قربان کروں تو کیا کل آپ کے نانا کی شفاعت نصیب ہوگی؟ یہ سن کر امام علی مقام فرمانے لگے، اے حر اگر آج تو میرا ساتھ دے گا تو کل قیامت کے دن جو ہے تیرا ہاتھ پکڑ کر نانا کے ساتھ شفاعت کر کے تجھے بھی جنت ملے گا۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ایسا لگا کہ یزیدی فوج پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، ایسے گاجر مولی کی طرح جو ہے یزیدی فوجیوں کے سر قلم کرنے لگے کہ ساری فوج میں لرزہ طاری ہو گیا۔ عمر بن سعد کہنے لگا یہ علی کا شیر ہے، ہم اس سے نہیں لڑ سکتے، سب مل کر اس پر تیروں کی برسات کر دو۔ عمر بن سعد کے حکم پر ساری فوج نے تیروں کی برسات کی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تیروں کے زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پر تشریف لائے اور آپ اللہ اللہ امام علی مقام امام حسین کے نانا کے پاس پہنچ کر ان کے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پینے لگے۔ اب امام علی مقام کے سامنے آپ کے جانثار ساتھی آتے ہیں۔ ان جانثاروں میں کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمیر، حضرت حنظلہ بن اسعد، حضرت عمرو بن خالد، حضرت جبار بن حارث، حضرت سعد اور حضرت حبیب ابن مظاہر۔ اور حضرت حبیب ابن مظاہر امام علی مقام امام حسین کا جو مزار ہے، امام حسین کا مزار جو ہے یہ کونے میں، قبر انور یہ کونے میں، اور امام حسین کی قبر کے اندر 2 جسم ہیں، ایک امام علی مقام کا بھی جسم ہے اور حضرت علی اکبر کا بھی جسم ہے، ایک ہی قبر میں والد اور بیٹے دونوں کا جسم، اور بالکل اس طرف ایک بہت عظیم مزار، یہ حضرت حبیب ابن مظاہر۔ دیکھیں دوست ہو تو ایسا ہو، وہ دوست نہیں ہے کہ جو نماز نہ پڑھتا ہو، گناہوں کی طرف لے جائے، نہیں، ارے دوست ہو تو حضرت حبیب ابن مظاہر ایسا ہو کہ دوست کے اوپر اپنی جان کو قربان کر۔ اور دوسری طرف سامنے
اتنی بڑی قبر انور، اس میں تمام کے تمام جو شہدائے کربلا ہیں ان تمام کے اجسام اس میں موجود ہیں۔ یہ امام علی مقام، اور امام علی مقام کی قبر انور کے پاس ایک لال پردہ، ایسے ایک لال پردہ لگا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ لال پردہ لگا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ لال پردہ نشانی ہے، اسی لال پردے کے پیچھے امام علی مقام سجدے میں تھے تو آپ کے سر ناز کو تن اقدس سے جدا کیا گیا۔ میں نے برکت کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ جب میں نماز نفل پڑھ رہا تھا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جب میں نماز نفل پڑھ رہا تھا اچانک وہ پردہ ایسے اٹھا اور پردے کے اٹھتے ہی وہاں سے خوشبو کی لپٹیں آنے لگی۔ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہ 1400 سال کے بعد بھی میرے امام نے جس مقام پر سجدہ کیا آج بھی اس مقام سے خوشبو آ رہی ہے، آج بھی اس مقام سے خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہے۔ امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باری باری یہ جتنے بھی جانثار تھے یہ سب کے سب جو ہے آگے بڑھتے گئے اور شہادت پاتے گئے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، یہ دیکھیے یہ سب واقعہ آپ سنتے ہیں تو ہمارا بھی دل مچلتا کہ اے امام ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے، آپ کا نورانی چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ یہ انسان کے اندر، مسلمان کے اندر تربیت مچلتی ہے۔ میں یہاں پر بستان الواعظین کی ایک روایت، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، پیج نمبر 240 پر نقل، حضرت سید علامہ عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے، اتنا مستند حوالہ، فرماتے ایک مرتبہ حضرت عمر بن لیث کے سامنے ان کی تمام فوج جمع ہوئی۔ حضرت عمر بن لیث بہت طاقتور حاکم تھے، بہت طاقتور، ساری فوج جمع ہوئی، جم غفیر تھا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن لیث نے اپنی فوج کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنکھوں سے، کہ اتنی میری فوج اور اتنا ان کے پاس اسلحہ، تلواریں، آنسو آ گئے۔ دل میں کہنے لگے اے کاش میں امام علی مقام کی شہادت کے وقت ہوتا تو اپنی ساری فوج امام کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ میں اگر امام علی مقام کے دور میں ہوتا تو امام کی مبارک ذات پر اپنی ساری فوج نچھاور کر دیتا۔ بس اس نے یہ دل میں خیال کیا۔ اس زمانے کے ولی کامل امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ان کو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا اے اللہ کے ولی، عمر بن لیث نے جو اتنی پیاری نیت کی تھی اسے جا کر کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری نیت کو قبول کیا اور تیرے نامہ اعمال میں سارا اجر و ثواب لکھ دیا۔ باپ بتائیے کہ نیتوں سے کتنے کام ہو جاتے ہیں، نیتوں سے کتنے کام ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بد نصیب یزید تھا، اور یزید کون تھا اس کے بارے میں بھی چند منٹ آپ کو عرض کروں۔ عزیزان گرامی، یہ جو یزید تھا جس کی امام نے بیعت نہیں کی، ہمارے شیخ تاجدار اہل سنت حضرت علامہ سید شاہ ترابلم صاحب قادری علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، آپ فرماتے تھے اسی رات میں کہ کچھ لوگ ایسے کہ یزید کو زبردستی بوریا بستر پکڑ کر جنت میں گھسڑ رہے تھے، زبردستی، حالانکہ کوئی ان کا کام نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ امیر المومنین یزید، بعض نے تو نظمیں لکھی سیدنا یزید، معاذ اللہ، ہمارے آقا ہی۔ اگر تیرے آقا یزید ہیں تو امام کون ہے؟
اگر تیرے امیر المومنین یزید ہے تو امام حسین کون ہے؟ یاد رکھیے گا پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. اور کون کون؟ حضرت امام زابی، امام حجر اسقلانی اور ابن کثیر، امام ملا علی قاری، حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت پیر میر علی مفتی امجد علی اعظمی، تمام اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یزید ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا، شرابی تھا، امام کا قاتل تھا اور بے نمازی تھا. اور یہ جو کہتے ہیں امیر المومنین، سنیے حوالہ تہذیب التہذیب مستند کتاب والیوم 11، بہت ذکیم کتاب ہے تہذیب التہذیب عربی کے اندر، والیوم 1 پیج نمبر 361. اور کون بیان کر رہا ہے؟ امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے، یہ کون ہے؟ پہلی صدی کے مجدد، پہلی صدی کے مجدد اور حضرت عمر کی اولاد میں سے. کہتے ہیں کہ جب انصاف مٹ چکا تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے پھر انصاف کو زندہ کر دیا. اور کیسا انصاف؟ آپ کے دور میں شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے، شیر اور بکری ایک گھاٹ میں پانی پیتے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز کا انصاف ایسا. تو امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ کسی نے خلیفہ وقت حضرت عمر بن عبد العزیز کے سامنے یزید کو امیر المومنین کہا. آپ جلال میں آئے اور آپ نے اسے 20 کوڑے مارے، 20 کوڑے کی سزا دی. اس میں دیوبندی یہ مکمل ملوث نہیں ہے، یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر، آدھے بولتے ہیں یزید صحیح نہیں تھا، آدھے بولتے ہیں یزید صحیح تھا. لیکن اہل حدیث جو گنجے چھوٹے بھائی کی شلوار والے، یہ سارے کے سارے معاذ اللہ یہ پکے یزید ہیں. اور ہم ان کے لیے کہتے ہیں، علامہ اوکاڑوی نے کہا تھا تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا، تو بھی آمین کہنا، میں بھی آمین کہوں گا. اگر تو کہتا یزید صحیح تھا، میں کہتا ہوں امام حسین صحیح تھے، چل دعا کر. تو کہتا یزید صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ تیرا حشر قیامت کے دن جو ہے وہ یزید کے ساتھ کرے، اور میں حسینی ہوں، اللہ تعالیٰ میرا حشر امام حسین کے ساتھ کرے. اب خاموش ہو گیا، اب نہیں بول رہا. بھائی کیوں نہیں بول رہا؟ اتنا پسند ہے، بوریا بستر لے کر زبردستی جنت میں گھسیڑ رہا ہے. تو کہہ دے کہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ ہو. اب کیوں نہیں مانتا؟ اب نہیں بولے گا، اب خاموش ہو جائے گا. اب آئیے آخری حوالہ تک ذہن میں بات بیٹھے. امام ابن کثیر تمام مکاتب فکر کے نزدیک مستند. ابن کثیر اپنی کتاب والیوم 8 پیج نمبر 192 پر لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ایسے تشت میں رکھ کر یزید کے سامنے لایا گیا، یزید کے سامنے لایا گیا، اس کے دربار میں پیش کیا تو یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. پہلے بڑے لوگ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کمانڈر، بڑے بڑے جنرل چھوٹی چھڑی رکھتے ہیں اپنے ہاتھ، ایسے ہاتھ میں چھڑی ہو. تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی. یزید خبیث نے کیا کیا؟ جب امام علی مقام کا سر ناز اس کے پاس پیش کیا گیا تشت کے اندر، تو وہ بار بار اپنی چھڑی امام علی مقام کے ہونٹ پر مارتا، بار بار مارتا. اس وقت یزید کے دربار میں صحابی رسول اب حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو برزہ اسلمی وہ یزید کے دربار میں بیٹھے تھے، وہ دیکھ نہ سکے، جلال میں آئے
اور کہنے لگے یزید بدبخت ہٹا یہاں سے چھڑی، امام علی مقام کے ہونٹ پر تو چھڑی مارتا ہے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے آقا اس جگہ کو بار بار چوما کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ جو یزید امام علی مقام کے لبائے مبارک کی توہین کرتا، حضور علیہ السلام کے بوسہ گاہ کی توہین کرتا ہو، کیا ایسا شخص اچھا آدمی ہو سکتا ہے؟ اب بتائیے حجر اسود، اس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے اسے بوسہ دیا، سرکار نے بوسہ دیا، لیکن رش ہوتا تو سرکار اپنے عصا سے ایسے کر کے چوم لیتے، قریب نہیں جاتے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حجر اسود کو سرکار نے کتنی بار بوسہ دیا؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار۔ آج دنیا اسے چومتی ہے، اور کوئی شخص بھی اگر حجر اسود کی بے ادبی کرے تو لوگ اسے مار مار کر جو ہے وہ بے ہوش اور لہو لہان کر دیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حجر اسود کو سرکار نے چند مرتبہ چوما، اور میرے حسین کو لبوں کو میرے آقا نے اتنی بار چوما کہ اس کا حساب ہی نہیں ہے، کوئی حساب نہیں۔ اتنی بار نبیوں کے سردار نے چوما۔ تو عزیزان گرامی، میں یہاں پر اپنے جو ہے وہ بیان کا اختتام کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالی جو ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی شہزادگان، حضرت علی اصغر، حضرت علی اکبر اور دیگر جتنے بھی اکابرین، ان سب کی شہادت کے واقعات 12:15 بجے کا وقت ہے۔ عمیر بھائی کتنے بجے کل شروع ہوگا؟ کل بیان کتنے بجے شروع ہوگا؟ 12:15 11 بجے۔ کل انشاءاللہ دن 11 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا۔ آپ تمام حضرات، محفل 10 بجے شروع ہوگی اور بیان انشاءاللہ تعالی 11 بجے شروع ہو جائے گا، اور ظہر تک امام علی مقام کی شہادت اور پھر آگے کے واقعات، بعد کے واقعات سب کو جو ہے وہ تفصیل سے ہم بیان کریں گے، سنیں گے۔ تو پابندی وقت کے ساتھ کل ضرور تشریف لائیں۔ اللہ